بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آسمہ شرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے انوکھا ہو رہا ہے. پہلے سے شاید ایسی چیزیں کم ہوئی ہیں, بلکہ نہیں ہوئی ہیں اگر کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا. مثلاً اب سے تھوڑی دیر پہلے سپریم کورٹ کا ایک حکم نامہ جاری ہوا ہے, اور حکم نامے کے مطابق جو ہے وہ 8 رکنی بینچ جو کہ کل بنایا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے, جو چیف جسٹس صاحب کی سربراہی پہ تھا, اور یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو عدالتی اصلاحات سے متعلق قانون سازی ہوئی تھی اور مشترکہ اجلاس میں پارلیمنٹ کے اس کو دوبارہ سے منظور کر کے صدر مملکت کے پاس بھیجا گیا تھا. ابھی تک صدر مملکت نے اس پہ دستخط نہیں کیے. وہ بل جو ہے وہ اگر وہ دستخط نہیں کرتے صدر مملکت تو 10 دن کے بعد وہ خود بخود ایک قانون بن جاتا. اب تو تقریباً 7 دن کے بعد قانون بن جاتا. لیکن ہوا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کل ایک بینچ بنایا اس مبینہ اور ممکنہ قانون سازی کے اوپر, جو کہ ابھی تک ہوئی نہیں ہے مکمل, یعنی وہ پروسیجر ابھی تک مکمل نہیں ہوا, اور اس کے اوپر بینچ بنا کے صبح نوٹسز جاری کیے, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ حکم نامہ جاری کیا جس کے مطابق انہوں نے اس بل کے اوپر عمل درآمد پر روک دیا ہے. حکومت کو یا پارلیمان کو جو ہے وہ روک دیا گیا ہے. اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بل پر پہ عمل درآمد روکنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا. اب اس کو ایلیبریٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے ہمارے پاس سپریم کورٹ نہیں ہے کہ ہم ان سے پوچھیں کہ اس چارہ نہ ہونے سے مراد کیا ہے, کہ کون سی ایسی ایمرجنسی لگ رہی تھی, کون سا ایسا مسئلہ ہو رہا تھا کہ آپ کو اس بل کے اوپر جو عمل درآمد ہے, جو ابھی بل بنا نہیں ہے, جو ابھی ایکٹ بنا نہیں ہے, اس کے اوپر آپ کو اس کو روکنا پڑا. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا, جو ابھی تک رپورٹ ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں, کہ بل پر دستخط کریں یا نہ کرے صدر مملکت, لیکن یہ دونوں صورتوں میں عمل درآمد اس پر نہیں ہوگا. اب یہ انوکھی بات ہے. ہم نے یہ تو سنا تھا کہ پراپرٹی کے معاملات کے اوپر سٹے ملتا ہے, ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ قانون کرایہ داری کے حوالے سے کرایہ دار کو گھر سے باہر نکالا جائے تو اس کے اوپر بھی سٹے ملتا ہے. لیکن یہ پاکستان میں شاید پہلی بار ہوا ہے کہ مقننہ کو کسی قانون سازی کے حوالے سے عمل درآمد کے اوپر روک دیا جائے. قانون بھی برطرف ہوتے رہے, معطل ہوتے رہے, سٹرائک ڈاؤن ہوتی رہی شقیں, لیکن عمل درآمد سے روکنا جو ہے, میرا خیال ہے کہ اس کے معنی کیا لیے جائیں جبکہ وہ ابھی تک قانون موجود نہیں ہے, انڈر پروسیجر ہے. اس کے اوپر آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے. یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ آج دن میں جو پارلیمنٹ کی پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر ایک قرارداد جو ہے قانون قومی اسمبلی کے اندر وہ بھی منظور ہوئی, اور انہوں نے یہ لکھا اپنی قرارداد میں, پورے ایوان نے یہ رائے دی کہ ایوان سمجھتا ہے کہ بل قانون بننے سے پہلے بینچ کی تشکیل غیر ضروری ہے, اسے تحلیل کیا جائے. یہ ایوان سپریم کورٹ کے بل کی درخواست واپس لینے کی مذمت کرتا ہے اور اس بینچ میں سینئر ترین جج کو شامل نہ کرنے پر تشویش کا اظہار کرتا ہے. پیپلز پارٹی کے رکن نے آغا رفیع اللہ نے یہ پیش کیا تھا, اور اس پہ یہ بڑی سخت لینگویج استعمال کی گئی کہ آئین سازی اور قانون سازی جو ہے وہ پارلیمنٹ کا حق ہے, سپریم کورٹ غیر منصفانہ فیصلے کر رہی ہے, اور یہ مداخلت جو ہے ایوان اس کو بڑے مشکوک نظر سے دیکھتا ہے. یہ سارا معاملہ تھا. پھر حکمران اتحاد میں جتنے لوگ تھے اس میں وزیر قانون کی سربراہی میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی, اور اس میں پریس کانفرنس میں بہت سی اہم باتیں ہوئیں. حکمران اتحاد کا مزاج پتہ چلا, ان کا ارادہ پتہ چلا, لیکن جو اصل بات تھی وہ وزیر قانون نے 2 ججوں کی جو تعیناتی تھی اس کے اوپر قوم سے معافی مانگی. کیا کہا وزیر قانون جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے, ذرا وہ سنیے گا. میں آج پبلک اپالوجی آفر کرتا ہوں. میرے ذاتی موقف کے باوجود مجھے حکومتی موقف کے تابع وہ ووٹ کرنا پڑا. بار کاؤنسلز کے نمائندے کے طور پہ, قانون کے طالب علم کے طور پہ, وکیل کے طور پہ کبھی اس بات کے حق میں نہیں تھا, لیکن میں مانتا ہوں میں نے ووٹ کیا. مجھے یہ ووٹ نہیں تھا کرنا چاہیے, مجھے اصول کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا. میں آج یہ پبلک اپالوجی بالکل آپ سب کی موجودگی میں پوری قوم سے میں معذرت خواہ ہوں کہ اس وقت کھڑے ہونے کا وقت تھا. بالکل حکومت کو بھی کھڑا ہونا چاہیے تھا اور مجھے اس سے زیادہ کھڑے ہونے چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ ایک معافی مانگ کے وزیر قانون سائیڈ پہ ہو جائیں گے, اور تاریخ کے کٹہرے میں ان کا نام کس طرح سے آئے گا, کیونکہ جونیئر ججوں کو اگر آپ کے ووٹ سے جج بنایا گیا تو اس کے پیچھے کیا محرکات تھے. کیا اعظم نذیر تارڑ صاحب قوم کو اس کے اوپر جواب دیں گے کہ کیوں انہوں نے یہ کمپرومائز کیا, اور کیا پی ایم ایل این کی پالیسی تھی اس حوالے سے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہم سوال ہیں جس کے اوپر اعظم نذیر تارڑ صاحب سے ہم نے تو رابطہ کیا, مگر وہ پروگرامز میں نہیں آتے, لیکن شاید کسی پبلک
پبلک پلیٹ فارم کے اوپر یا پارلیمان کے سامنے صرف معافی نہ مانگیں بلکہ وہ یہ بتائیں کہ اصل محرکات کیا تھے کہ جس کی بنیاد کے اوپر ان کو 2 جونیئر ججوں کو جو ہے وہ شامل کرنا پڑا, ان کے پیچھے یعنی کہ کیا کہانی ہے. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. پاکستان میں ہوگا کیا, اینڈ گیم کیا ہے اس پوری مہاجرائی کی, کیونکہ اب یہ کھلی جنگ ہے جو کہ شروع ہو چکی ہے. چیف جسٹس صاحب کا جو اکثریتی بینچ ہے, 8 رکنی بینچ, اراکین کا بینچ, وہ سامنے آ چکا ہے. انہوں نے اپنی اکثریت سامنے وہ لے آئے ہیں کہ ان کے ساتھ 8 جج صاحبان جو ہیں وہ ہیں ان کو شامل کرتے ہوئے. تو یہ ڈیوائڈ کتنی خطرناک ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے. پاکستان کی بار کونسلز نے بھی آج پاکستان بار کونسل کی کال کے اوپر ہڑتال کی تھی. وہ ہڑتال کامیاب ہوئی یا ناکام ہوئی, اس کے اوپر بھی ہم کوشش کریں گے کہ اپڈیٹ لیں. لیکن ہمارے ساتھ جو پینل ہے ان سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, پارلیمنٹیرین بھی رہے ہیں اور پاکستان کے چند ان لوگوں میں سے ہیں جن کی بات بہت سنی جاتی ہے, سینئر سیاستدان بھی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں اب اس وقت. بہت شکریہ. ویسے میں تجزیہ نگار بھی ان کو سمجھتی ہوں. شاہ خاور صاحب ہیں, ظاہر ہے کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, آئین اور قانون کے حوالے سے آپ کی اپنی ایک رائے ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جناب احمد اویس صاحب بھی ہیں, آپ مختلف عہدوں پہ بھی رہے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ آئین اور قانون کو بہت سمجھتے ہیں اور بہت صاحب الرائے بھی ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. بہت بہت شکریہ احمد اویس صاحب آپ کے تشریف آوری کا بھی. سب سے پہلے اب شاہ خاور صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں کیونکہ باہر نے پاکستان بار کونسل نے کہہ دیا, ابھی یہ حکم نامہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اوپر ہے, تو بتائیے یہ اس طرح کبھی ہوا ہے کہ ابھی قانون بنا نہ ہو اور اس پہ اسٹے آ جائے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک جنرل سی بات بتاتا ہوں. کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ ایک ٹرائکوٹومی آف پاور کا کانسیپٹ ہے, جوڈیشری, ایگزیکٹو اینڈ لیجسلیچر, مقننہ, عدلیہ اور انتظامیہ, اور آئین نے سب کی حدود اور قیود مقرر کی ہوئی ہیں. جو مقننہ ہے پارلیمنٹ وہ آئین آئین بھی انہوں نے بنایا ہے اور وہ قوانین بھی انہوں نے بنانے ہیں, قوانین میں ترمیم بھی ان کا جو ہے مینڈیٹ ہے. اس کے بعد جوڈیشری نے جو ہے اس پہ مطابق عمل کرنا ہے, ایگزیکٹو نے اس پہ عمل درآمد کروانا ہے. ایک چیز بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ کا قانون سازی کا جو پریروگیٹو ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. وہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ لیجسلیٹ کریں, کیونکہ وزڈم آف دا پارلیمنٹ جو ہے وہ بڑی اس کی ایمنس جو ہے امپورٹنس ہے. اب ایک قانون بن جاتا ہے, مطلب وہ اس کی قومی اسمبلی پاس کر دیتی ہے, سینٹ کر دیتی ہے, پریزیڈنٹ اسینٹ کر دیتے ہیں. اگر پریزیڈنٹ اسینٹ نہیں کرتے واپس پارلیمنٹ میں وہ اعتراض کرتے ہیں, کچھ آبجیکشنز کرتے ہیں, تو وہ واپس جوائنٹ سیشن میں آتا ہے, جوائنٹ سیشن دوبارہ اپروو کر کے بھیج دیتا ہے. پھر 10 دن میں پریزیڈنٹ نے یا تو اس کو اسینٹ کرنا ہے, منظوری دینی ہے, یا پھر 10 دن کے بعد آٹومیٹیکلی وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جائے گا. اب اس کے بعد دوسری اسٹیج شروع ہوتی ہے. آرٹیکل 9 ہے آئین پاکستان کا, آرٹیکل 8 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون یا کوئی قانون کا حصہ جو کہ آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کی کسی شق سے متصادم ہوگا وہ قابل منسوخی ہوگا. تو یہ کس کی بنیادی, یہ تو چیف جسٹس کے اختیارات ہیں, تو یہ تو ان کے بنیادی حقوق ہوئے. میں تھوڑا سا سمرائز کر دوں. اب بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, تو یہ 2 چیزیں تو مینیفیسٹ ہیں. لیجسلیشن جو ہے لیجسلیٹ کر سکتا ہے, قانون سازی کر سکتا ہے. ہائی کورٹ, سپریم کورٹ اس کو آرٹیکل 8 کے ٹچ ٹون پہ اس کا جوڈیشل ریویو کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایکٹ بننا ضروری ہے کہ ایک ایکٹ بن گیا ہے, اس کے بعد اسی دن اس ایکٹ کو کوئی بھی چیلنج کر سکتا ہے, ہائی کورٹ میں کر سکتا ہے, سپریم کورٹ میں یہ بھی ایکٹ بنا نہیں, اس سے پہلے بینچ بن گیا. یہ جو ان یوزول بات اس میں یہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کا جو آرڈر ہے اس میں یونینیمس آرڈر ہے 8 ممبرس بینچ کا, انہوں نے اس کو اینٹیسپیٹری انجنکشن دیا ہے. اس کو اینٹیسپیٹری کو کہہ سکتے ہیں, پری ایمپٹیو اسٹرائک بھی بول سکتے ہیں. نہیں, اینٹیسپیٹری ہے کہ ایک آپ نے تصور کر لی ہے ایک بات کہ یہ ہونے جا رہی ہے اور ہم اس کو روک رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ جو کانسیپٹ ہے اینٹیسپیٹری انجنکشن کا, یہ پاکستان میں سمجھتا ہوں میری نظر سے آج تک نہیں گزرا کہ یہ اس طرح کا کوئی انجنکشن جو ہے. اچھا, یہ مصطفیٰ کھوکھر صاحب یہ بتائیے کہ یہ آپ کی نظر سے ایسا گزرا, آپ نے لا بھی کیا ہوا ہے, پریکٹس بھی کی ہے, سیاست بھی کی ہے, پارلیمنٹ میں بھی آپ رہے ہیں, تو ایسا کبھی ہوا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اعلیٰ عدلیہ کو؟ اسما بہن, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کی جو سو موٹو پاورز ہیں, جو فکسیشن آف کیسز ہیں بفور ڈفرینٹ بینچز,
وہ بہت عرصے سے متنازع رہے ہیں. بہت سے سوالات اٹھتے رہے ہیں کہ جناب یہ سو موٹو جو لیا گیا اس کے پس پردہ کیا محرکات تھے. جو فکسیشن آف کیسز ہے, جو امپلیمنٹیشن بینچز بنتے رہے ہیں, ان کے اوپر سوالات اٹھتے رہے. تو ایک تمام لیگل فٹرنیٹی میں اور معاشرے میں جو لوگ قانون اور آئین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, ان سب میں یہ کنسنسس رہا ہے اور ہے کہ سپریم کورٹ کی یہ جو پاورز ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے ماضی میں بہت سی ایسی اگزامپلز ہیں کہ جن کے اندر ہم نے سو موٹو دیکھا کہ لیا گیا, اور پھر اس کے بعد جو نیچے کی عدالتیں تھیں انہوں نے ان لوگوں کو ریلیف ہی نہیں دیا. اس وجہ سے نہیں دیا کہ جب سپریم کورٹ ایک فیصلہ کر چکی ہے تو ہم نیچے سے ریلیف دینے والے کون ہوتے ہیں. اصل میں بنیادی حقوق وہاں پہ پھر جو ہے وہ سفر کی ہے. اور نسلا ٹاور کی اگزامپل سامنے, نسلا ٹاور اور اس کے علاوہ بہت سی اگزامپلز بھی موجود ہیں. اور یہ جو سو موٹو پاورز ہیں یہ ایٹ ویم یوز کی گئی ہیں, آفن آربیٹریریلی یوز کی گئی ہیں, اور ان پاورز کے ایکسیسو یوز سے ایک لاپ سائڈڈ ویو جو ہے وہ لا کی اپلیکیشن کا, رول آف لا کا, وہ ایمرج ہوا ہے. ایک صاحب تھے جو برطانیہ کے سابقہ چیف جسٹس تھے, انہوں نے ایک کتاب لکھی رول آف لا کے اوپر, اور اس جسٹس بنگم ان کا نام تھا, لارڈ بنگم. تو اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ جب بھی کوئی ایکسٹرا آرڈنری پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے اور وہ اپنے نارمل کورس آف تھنگ سے جو آپ کا ایک سیٹ پروسیجر ہے اس سے ہٹ کے جب اڈاپٹ کیا جاتا ہے تو یہ بھی رول آف لا کی خلاف ورزی ہوتی ہے. اس لیے کہ تمام لوگوں کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے. تو اب ہمارے ہاں تو یہ اگزامپلز ایسی اتنی موجود ہیں, اور پھر ماشاءاللہ ہماری جو سپریم کورٹ ہے اس کی کوئی تاریخ بھی تابناک نہیں ہے. اس نے انڈر دا پریشر آف دا اسٹیبلشمنٹ اس نے ایسے ایسے فیصلے دیے ہیں کہ جو آج تک ہماری عدالتوں کے اوپر ایک دھبا ہیں. ہسٹوریکل مس کیریجز آف جسٹس ہوئے ہیں, ان کو آج تک ایڈریس نہیں کیا گیا. ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ بہت جلدی بہت سی چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے, اور شاید ان کی وقت کے تحت ضرورت بھی ہو, لیکن اب جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ہے وہ ہماری عدالتی تاریخ میں ایک بہت بڑا دھبا ہے. بالکل. اور آج تک اس مس کیریج آف جسٹس کو ایڈریس کرنے کے لیے پریزیڈنشیل ریفرنس پینڈنگ ہے, اور ابھی یہ 63A کا ابھی اب یہ 63A کا جو فیصلہ موجود ہے, اس کی اپیل کا حق, اپیل موجود ہے وہاں پہ, لیکن اس پہ کوئی بینچ کوئی کام نہیں ہوا. اور گو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 90 روز کے اندر الیکشن کرانا ایک آئینی ذمہ داری ہے, اور اس سے بالکل بھی آگے پیچھے نہیں ہوا جا سکتا. اور سپریم کورٹ نے ٹھیک فیصلہ دیا کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. لیکن پھر ساتھ ہی ساتھ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی اس کی امپلیمنٹیشن اسی طرح ہونی چاہیے. پنجاب میں الیکشن, لاہور کی لڑائی ہے یہ آپ کو لگتا ہے؟ تو اب اس ساری صورتحال میں جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا, اب تو یہ بڑی کھل کے لڑائی سامنے آ گئی ہے. سپریم کورٹ کی جو انٹرنل ڈویژنز ہیں وہ بھی سامنے آ چکی ہیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب کی آپ نے پریس کانفرنس کا وہ حصہ سنایا جس میں انہوں نے معافی مانگی. تو میں تو یہی کہوں گا کہ وہ جو ایک کہاوت ہے کہ لڑائی کے بعد جو مکہ یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. میں نہیں کہہ سکتی, آپ نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے. تو اب یہ باتیں کرنے کا فائدہ اس وقت آپ نے اپنی جو پرنسپل پوزیشن تھی وہ آپ نے چینج کی, آج آپ کمپرومائز کی, اور آج آپ اس کی توجیہ پیش کر رہے ہیں. تو یہ ایسا ہوتا نہیں ہے اس صورتحال میں. تو یہ کھلی جنگ ہے, اور اینڈ گیم میں نے پوچھنا ہے ابھی, وہ میں پوچھتی ہوں. میں احمد اویس صاحب کو بھی شامل کروں. احمد اویس صاحب, آپ کیا کہیں گے, مطلب آپ کے دو ساتھیوں نے کھل کے بات کی ہے اس پہ سر, کہ ایک قانون ابھی بنا ہی نہیں ہے, وہ ابھی شکم مادر میں ہے, اور فیصلہ ہو گیا ہے کہ نہیں آپ عمل درآمد روک دیں. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً کھل کے بات کی, اور میں بھی کھل کے ہی بات کروں گا. اس میں کوئی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جیسے ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن کریٹ کر کے اس کی لیجسلیشن کی طرف آپ جائیں گے, اور وہ پرسن اسپیسیفک اس کی شکل و صورت حیثیت ہوگی جب اس کی, تو اس کے ساتھ گڈ انٹینشن جو ہے وہ اٹیچ نہیں ہوتی. یہ ساری دنیا میں قانون کا یہ منشا ہے. جب بھی لیجسلیشن کے اوپر یہ بات یہ سامنے آتی ہے کہ ایک ایسے لگتا ہے کہ وہ لا آف نیسیسٹی جس کو کہا گیا تھا کہ ہم نے دبا دیا, دفن کر دیا اور ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا, وہ اس کو جو ہے نا تھیوری آف انکارنیشن کے پیش نظر غالباً اس کو دوبارہ جلا ملی ہے, اور پھر اسی کو لے کے آگے چلے ہیں. اور اسمبلی میں ایک دم سے ایسے کرٹیکل سٹیج کے اوپر کہ پہلے ایک ڈسپیوٹ کریٹ کیا گیا, ایسا ڈسپیوٹ ہوا جس کی ذرا اس کو غور سے دیکھا جائے تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے,
ایک نان ایشو کا ایک اتنا بڑا میگا فارم کا ایشو بنا دیا گیا, پھر اس کے بعد یہ صورتحال پیدا کی گئی. یہ ساری صورتحال جو ہے یہ ایک پرٹیکولر صورتحال. دیکھیں آپ جب پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آپ نے اوپن ڈیفائنس شروع کر دی, فیصلہ آ رہا ہے اور اس کے فوراً بعد آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ایسا نہیں ایسے. سپریم کورٹ کا کام ہے فیصلہ دینا, فیصلہ غلط دیا یا فیصلہ صحیح دیا, جب فیصلہ سپریم کورٹ کا آ گیا تو دیٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ. آپ کو اگر یاد ہو کہ وہ جب یہ الیکشن ہوا تھا جارج بش کا, اور وہ گور تھا جو ان کا وائس پریزیڈنٹ تھا, اس نے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھا وہ, تو وہاں کے عدالت نے اس کے خلاف جو ایک فیصلہ دیا تھا, وہ فیصلہ کسی بھی اعتبار سے وہ لیگلی ٹینیبل نہیں تھا, اتنا اچھا فیصلہ نہیں تھا. جو سپریم کورٹ وہاں کی یو ایس اے کی سپریم کورٹ نے, وہاں ان کی کنٹری کو جو سپریم کورٹ تھی وہاں کی اس اسٹیٹ کی, جی اس نے جو فیصلہ دیا تھا تو اس نے کہا کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے, گور نے کہا, لیکن میں اس کو مانتا ہوں کیونکہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے, میرے پاس کوئی گنجائش نہیں کہ میں اس کے آگے میں. لیکن سر جہاں پہ معذرت کے ساتھ فتح کلابی معاف سر, آپ درست بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ یا کورٹس بہت اوپر ہیں, مگر جہاں پہ پہلے ایک فیصلہ ہوا کہ 63A کی تشریح کو جس طرح سے استعمال کیا گیا, اس کے نتیجے میں ایک صوبے کی حکومت گئی, پھر اسی 63A کی تشریح کو دوبارہ کیا گیا, یعنی کہ آئین کے مطابق, اور خود کو کریکٹ کیا کورٹ نے. تو دنیا میں ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہیں پہ, تو یہ ہمارے ہاں تو ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے نا اس وقت. نہیں دیکھیں نا, آپ کے سامنے یہی سپریم کورٹ تھی جس نے فوراً بینچ بنایا اور چھٹی والے دن نوٹس ایشو کیے اور فوراً فیصلہ کیا. انہوں نے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی, اس کو لمبا نہیں کیا, اور وہ نو کانفیڈنس والے موشن کا جو ایشو تھا جس میں عمران خان نے وہ اسمبلی ایک وہ ایشو وہاں پہ اٹھایا گیا, سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا کہ یہ اٹ از ناٹ انٹرنل افیئر, اٹ از ناٹ پروسیجرل ایشو, یہ ایشو جو ہے یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, لہذا سپریم کورٹ کین انٹرفیئر, اور انہوں نے فیصلہ دے دیا. تو وہ تو ہو بھی رہی تھی نا وائلیشن سر, احمد اویس صاحب, وہ تو ہو بھی رہی تھی, ان کو ووٹنگ کروانی تھی, وہ آئین کے تحت پابند تھے کہ وہ 14 دنوں کے اندر ووٹنگ کرواتے, وہ انہوں نے نہیں کروائی, اور اسمبلی بھی توڑ دی جو وہ نہیں توڑ سکتے تھے. میں یہی عرض کر رہا ہوں, اس کے بعد جب یہ فیصلہ آیا, جب یہ ایشو آیا جس وقت وہ پارلیمنٹرین گروپ لیڈر کا جو تھا جس کے اوپر ایشو آیا یہ حمزہ شہباز کا, تو اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے بیٹھ کے ایک باقاعدہ فیصلہ دیا. انہوں نے 63A کی انٹرپریٹیشن کی, فیصلہ دیا. اب جب فیصلہ ان کی فیور میں تھا تو اس وقت تاثرات اور تھے, جب ان کی فیور میں آئے تاثرات اور ہیں. بات یہ ہے کہ ہیومن ایرر کہہ لیجئے, کہیں پر بھی کوئی ہوگا, لیکن ہمیں جب تک ایک انسٹیٹیوشن کی انٹیگریٹی کے اوپر اعتراضات نہ کریں گے تو سروائیول ہی اسی کے اندر ہوگا. بالکل. اچھا میں سر آپ کی اس بات کے اوپر ایک منٹ کے لیے دونوں کو لینا چاہتی ہوں, جو آپ نے دونوں, اچھا ہوا دونوں چیزیں آپ نے سامنے رکھ دی, ایک منٹ دونوں کا لینا چاہتی ہوں. مصطفیٰ بھائی یہ بتائیے گا کہ کیا جو ابھی احمد اویس صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے ایک ہوا, ایک ہیئرنگ سنی 63A کا, پھر فیصلہ, پھر تشریح, سب کچھ, اس میں اور اس وقت کی سچویشن میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں دونوں, میں بنیادی طور پہ تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا وہ ٹھیک تھا. ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب کی جو رولنگ تھی اس کو انہوں نے سائڈ پہ رکھا, غیر آئینی قرار دیا, اور 90 روز کے اندر الیکشن نہ کرانے کی جو حکمت عملی ہے جو موجودہ حکومت نے اختیار کی ہوئی ہے اس کو بھی غیر آئینی قرار دے کے دونوں دفعہ سپریم کورٹ ٹھیک تھی. اور ابھی تو صورتحال اسما بہن ایسی بن چکی ہے کہ جس میں ایسی ہم نئی رسمیں رکھ رہے ہیں. اب جس طرح آج جو یہ بل ہے الیکشن کمیشن کو فنڈز پرووائڈ کرنے کا, وہ بھی قومی اسمبلی میں جب کل پرسوں پیش کیا گیا جوائنٹ سیشن میں, اور اس کے بعد آج وہ کمیٹی کے پاس گیا تو وہاں سے کمیٹی نے ریجیکٹ کر دیا اس کو. اب یہ بھی آئین کی سراسر خلاف ورزی ہے. آرٹیکل 82 ہے کانسٹیٹیوشن کا جو چارجز کے حوالے سے ہے ایکسچیکر کے اوپر, اور بڑا کلیئرلی اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کچھ جو چارجز ہیں جو خزانے کے اوپر, جس طرح الیکشنوں کا انعقاد کا خرچہ ہے, وہ ووٹ اپون نہیں ہوں گے, وہ ڈسکس ضرور کیے جا سکتے ہیں لیکن ان کے اوپر ووٹ نہیں کیا جا سکتا, وہ دینے ہی دینے.
تو دونوں یہاں پر حکومت ایسی ایسی چیزوں کے اوپر اتری ہوئی ہے کہ وہ بھی کسی صورت جسٹیفائبل نہیں ہے. تو تقاضا تو حالات اس چیز کا کرتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری جو اشرافیہ کی آپس کی جو لڑائی ہے, اقتدار کی رساکشی ہے, اس میں جو عوام اور ملک جو نقصان اٹھا رہے ہیں, کوئی خدارہ ان کو بٹھائے اور بٹھا کر کوئی کے معاملات طے کرے, یا وہ خود آگے بڑھیں اور خود بڑے دل کا مظاہرہ کریں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے راستہ نکالیں. یہ کنٹری از ان فری فال. میں بالکل, میں آپ کا بھی شاہ خاور صاحب اس پہ ایک پوائنٹ آف ویو لے لوں کہ آپ کو کیا دونوں بالکل بہت تفصیل سے بات کی دونوں نے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدم جو اعتماد ہے نا دونوں کا, یہ بڑا خطرناک ہے. دیکھیں ایسا کوئی بات نہیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ مقننہ نے وہ جو ہے قانون سازی کرنی ہے, اس کے مطابق فیصلے عدلیہ نے کرنے ہیں, اس پہ امپلیمنٹ ایگزیکٹو نے کرے. ایگزیکٹو گورنمنٹ ہوتی ہے, یہ فیصلہ ان کو پسند ہے یا نہیں پسند, اس پہ الیکشن کمیشن نے بھی عمل درآمد شروع کر دیا ہے. جب تک یہ ریویو نہیں ہوگا, دس از اے ججمنٹ, آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. لیکن اس میں وہ کہتے ہیں فل بینچ بنائے, تو فل بینچ نہیں بنا. وہ ٹھیک ہے, وہ میری بھی یہی رائے ہے. لیکن چونکہ اب یہ ہے, اس کو کیسے انڈو کیا جا سکتا ہے؟ انڈو تبھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے اگر لیگل یا کانسٹیٹیوشنل ریکورس اڈاپٹ کرنا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اسی ججمنٹ کو آپ گورنمنٹ ریویو میں چیلنج کر دیں اور اس میں کہیں کہ جی, کیونکہ ریویو کا اسکوپ یہ ہوتا ہے کہ دیر از این اپیرنٹ ایرر فلوٹنگ آن دی سرفیس آف دا ججمنٹ, کہ ایک غلطی جو ہے وہ نمایاں طور پر سامنے اس کو دور کریں. یا آپ الیکشن التوا کی کریں, 63 کی بات کریں. میں گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے 4-3 کا فیصلہ اور 3 جی بالکل, اس پہ ریویو فائل کریں, اس پہ پھر کہے یہ لارجر بینچ ہے, کیونکہ واضح ڈویژن ہے اوپینینس کی دونوں سائڈ سے, تو اس کو فل کورٹ تشکیل دیں. یہ ان کا ریویو میں یہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے. دوسری چیز جو آپ کا کوشچن تھا کہ یہ اور یہ, بلکہ میں مصطفیٰ صاحب کو میں بالکل انڈورس کروں گا کہ چونکہ ایک چیز کرنے کی نیت نہیں ہے تو اس کی آپ 100 توجیہات نکال, اسی لیے حکومت ریویو میں بھی نہیں جا رہی. تو ریویو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ان کو کوئی دانشمندانہ چیز دونوں طرف سے کرنی پڑے گی. لیکن مجھے شاہ خاور صاحب یہ بتائیے کہ بالکل ہم سب اس بات کے اوپر ہیں کہ 90 دن میں انتخاب ہونا ہے, لیکن یہ آرڈر خیبر پختونخوا کے لیے کیوں نہیں آتا؟ یہ بالکل بہت بڑا کوشچن ہے, بہت بڑا کوشچن. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو پنجاب میں الیکشن ہے, میں خود سمجھتا ہوں کہ 90 دن کا مینڈیٹ ہے, اس میں ہونا چاہیے, لیکن پنجاب کا جو الیکشن ہے دس ول بی اے گیم چینجر آف ہول آف دی الیکشن, جنرل الیکشنز کا, قومی اسمبلی کے, اس کا مطلب ہے کہ اس کا سیاست پہ اثر ہوگا نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسمبلی کا توڑنا پھر اس کے ساتھ منسوخ کیا جا سکتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کنٹروورسی سے بچنے کے لیے, چونکہ اس وقت ان دی لائن آف فائر جو ہے وہ جوڈیشری ہے, میرے لیے بڑا افسوس کی بات ہے, وہ اسی وقت درست ہو سکتی تھی کہ اس پہ تمام جو آئینی امور تھے ان کو فل کورٹ بینچ بنا دیتی. بے شک وہ 8-7 کی میجورٹی سے وہ نہیں بنایا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہونا چاہیے تھا. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد اب اس کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ کیا ہوں گی. مطلب ظاہر ہے کہ یہ جو ہو رہی ہے اس وقت وہاں ذرائی ہے, لڑائی ہے, پارلیمنٹ ریئیکٹ کرے گی اس کو, وہ کیا ہوگا, کیسے ہو سکتا ہے, اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے, کیا واقعی ایک دفعہ پھر پاکستان کا جو آئین ہے وہ خطرے میں ہے. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہم اس حوالے سے بات کر رہے تھے آج. احمد اویس صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ کس طرف بڑھیں گی؟ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی سلیوشن ہونا تھا, یہ سپریم کورٹ کی طرف سب کی نظریں تھیں کہ میڈیشن ہوگی, کوئی ایسی بات ہوگی کہ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کیا جائے, بات کی جائے, مگر ایسا نہیں ہوا. آج کی پروسیڈنگ کے اندر بھی 40 منٹ وکیل نے دیے ہیں جس نے درخواست گزار نے, اس کے علاوہ کسی کو نہیں سنا گیا. میں آپ کو بتاؤں, پچھلی جب یہ کیس چل رہا تھا نا, یہ 13 اپریل کا فیصلہ آیا جب الیکشن والا, تو اس میں بھی پروسیڈنگ کے دوران 2 دفعہ سپریم بینچ نے یہ کہا تھا کہ آپ بیٹھ کے کیوں نہیں اس کو ڈیٹ فکس کر لیں, بے شک اکٹھے ایک ہی ٹائم پہ الیکشن کا ڈیٹ کو آگے کر لیں اور ڈیٹ فکس کر لیں, آپ بیٹھیں تو صحیح. لیکن اس پہ کیٹیگوریکلی انکار کیا گیا کہ وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. یہ کورٹ کے اندر کا واقعہ ہے, کیونکہ آئی واز دیئر ان دی کورٹ روم. یہ معاملہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بیٹھ کے ہی ہوتا, لیکن جس لائن پہ چل پڑے ہیں یہ بڑا خطرناک راستہ اختیار کرتا جا رہا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے میں, اگر آپ اجازت دیں تو ایک شعر بول دوں. اگر ضرور سر, شعر کا تو ہم آپ سے فرمائش کرتے ہیں. جی. وہ ہے کہ ہماری بالکل وہ کیفیت ایسی ہے کہ یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور اس پہ چھاؤں تلاش کرنا, واہ واہ, کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں میں پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا. واہ. تو وہ کیفیت ہے
صحیح. اور اس کیفیت تک پہنچے کیسے ہیں سر؟ تو اس پہ اس بھی لیے- شعر سنا دیں. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمیں یہ سب کو جب تک یہ نیشنلسٹ فیلنگ کو انووک کیا جائے اپنے اندر ہر کوئی, اور اپنے ڈیفرنسز کو اپنی جگہ رکھیں. ٹھیک ہے, پولیٹیکل پارٹیز کا ہر ایک کا اپنا مینیفیسٹو ہے اور وہ اس نے اسی کے اوپر الیکشن لڑنا ہے, جو جیت جائے گا وہ حکومت بنائے گا. لیکن پاکستان کو بچانے کے لیے سب کو اکٹھا ہو جانا چاہیے, اور وہ ڈسپیوٹ جس سے یہ حالات خراب, بس اکنامک وائبلٹی ہماری جو اگر نہیں رہتی ہے تو بہت خطرناک صورتحال پیدا ہو گیا. تو سر بالکل احمد حفیظ صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں, یہ تو بالکل آپ کی بات درست ہے, لیکن سر اس کا آغاز جو ہے وہ اب کہاں سے ہوگا؟ کیا اس شخص سے ہوگا جس سے یہ کنٹروورسی جنم لیتی ہے؟ 63 کی تشریح اور اس کا ریویو ابھی تک پڑا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں, اگر اس میں آغاز جو ہے نا, دیکھیے جو حکومت میں ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ وہ بینگ دی وکٹوریس ہی ہیز ٹو شو مور میگنینمٹی آلویز. چرچل نے بھی یہ کہا تھا کہ میگنینمٹی ان وکٹری اینڈ ڈیفائنس ان ڈیفیٹ. تو یہ اگر آغاز یہ وہاں سے ہوتا ہے, اتنے اوپر کے لیول سے یہ بات ہوتی تو مجال نہیں, کوئی مجال نہیں تھی کہ کوئی اس کو نہ کرتا. یہ بیٹھ کے بات چیت ہو سکتی تھی, الیکشن کو ایک ڈیٹ کے لیے بھی فکس کیا جا سکتا تھا اگر یہ آپس میں بات چیت کر لیتے. لیکن بہرحال حالات بڑے خطرناک صورت اختیار کر گئے. اب اگر آئین باقی نہیں رہتا ہے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا. اور سپریم کورٹ کے حکم کو آپ نہیں مانتے ہیں تو پھر باقی پیچھے کیا رہ گیا؟ بالکل. اچھا, اس کے اختیارات اب یہاں پہ تو بات آ گئی ہے, ایک طرف قانون کی طاقت ہے, ایک طرف دوسری طاقت ہے. آپ رول آف اتھارٹی کو اب اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں, رول آف لا کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن سر اب اتھارٹی کی حد, اب یہ مصطفیٰ صاحب یہ بتائیے کہ اتھارٹی کی حد کیا ہے؟ مثلا سپریم کورٹ احکامات دیتی ہے اور ایگزیکٹو کو اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے, نہیں کرنا وزیر اعظم برطرف یا توہین عدالت. لیکن سپریم کورٹ گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی بلا لے, الیکشن سکیجول بھی جاری کر دے, وہ سیکٹری خزانہ سے تفصیلات بھی طلب کر لے, تو پھر سپریم کورٹ نے انکروچمنٹ کہاں تک اس کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اسما بہن, اس پرٹیکولر انسٹنس میں الیکشنز کرانے کا جو آرڈر دیا سپریم کورٹ نے 90 روز کے اندر, یہ ایک کھلی آئینی شک ہے. ہمارے ملک کے اندر ایک پریسیڈنٹ ہے اور اس کے اوپر عمل ہوتا آیا ہے, اور اگر عمل نہیں اس کے اوپر ہوتا تو یقین مانیے پھر بعد میں اس ملک میں کسی نے الیکشنز نہیں کرانے. تو میں ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس حد تک بالکل جسٹیفائڈ ہے. جو اس نے آرڈر بھی پاس کیا 90 روز کے اندر الیکشن کرانے کا, یہی عمل خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی اختیار کرنا چاہیے. اور جو ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں جو اس کو امپلیمنٹ کرنے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے, جن سے یہ توقع ہے, جن کی یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے الیکشن کے پروسیس کو نہ صرف کنڈکٹ کرنا ہے بلکہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, اگر وہ نہیں کرتے تو بلا شبہ وہ ڈس اوبیڈینس کر رہے ہیں. میں اس معاملے میں میری ذاتی سوچ اور میری رائے تو یہی ہے. باقی جہاں تک سیاسی معاملات, ایگزیکٹو کے اختیارات کتنے ایکسرسائز کر سکتی ہے سپریم کورٹ؟ ایگزیکٹو کے اختیارات کے اندر انکروچ کرنے کی ایک رسم شروع کی افتخار چودھری صاحب نے, اور اس کے ہم نے بہت بھیانک نتائج دیکھے. اس حد تک ہم نے وہ نتائج دیکھے کہ پاکستان کو انٹرنیشنل فورمز پہ جہاں پہ آربٹریشنز ہوئیں, جس طرح ریکوڈک کا معاملہ ہوا, کارکے کا ہوا, تو وہاں پر پاکستان کو بلینز آف ڈالرز فائن ادا کرنے پڑے. آج پاکستان کے لیے وہ پرابلمز بنی ہوئی ہیں جو فیصلے ہماری یہاں پر سپریم کورٹ نے ایگزیکٹو کی ڈومین میں انکروچ کر کے کیے. سپریم کورٹ کو اپنے دائرہ کار تک رہنا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے اس کی ایک حد ہونی چاہیے, اور وہ جوڈیشل ایکٹیویزم ہمیں جو 8 سے 28 تک جو انسانی حقوق ہیں ان کے معاملے میں ہمیں زیادہ پرو ایکٹیو نظر آنا چاہیے, نہ کہ پولیٹیکل معاملات میں. اب جس طرح مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے, اس پہ کبھی کسی نے بات نہیں کی, پھر اور ہیبیس کارپس کے معاملات ہو جاتے ہیں. بلکہ افتخار چودھری صاحب کو ایک کریڈٹ جاتا ہے, وہ مسنگ پرسنز کا کم از کم ان کی بات سنتے تھے, مگر یہاں تو نہیں ہو رہی. اور پھر یہاں پر جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا جو عمران خان صاحب کے دور کے اندر ہوئی اور جو اس موجودہ دور میں بھی ہو رہی ہے, تو عدالتیں اگر اپنا فوکس جوڈیشل ایکٹیویزم بجائے ایگزیکٹو اس سے آپ نے اچھا یاد کرایا, مگر میں نے ایک بریک لینی ہے, تو بریک کے بعد یہ جو امریکی جو خط لکھ رہے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں لکھتے تھے, اس پہ میں نے شاہ خاور صاحب سے بھی پوچھنا ہے اور احمد حفیظ صاحب سے, پھر آپ سے بھی, کہ اتنا انٹرسٹ امریکہ کا کیوں ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں اس وقت, اور خاص کر کے سینیٹرز جو ہیں وہاں کے کانگریس مین وہ خان صاحب سے بات چیت بھی کر رہے ہیں, پرسو بھی کر رہے ہیں, اب ان کو پاکستان کے الیکشنز کرانے کی بھی بڑی فکر ہے. اس پہ بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। शाखावर साहब, अब इसका नतीजा क्या निकलेगा इस महाजराई का? मैं समझता हूँ कि बहुत ख़तरनाक है जिस तरीके से ये अपोजिट डायरेक्शंस में इदारे एक दूसरे के जा रहे हैं, और इसके जो सबसे बड़े मैं समझता हूँ स्टेक होल्डर्स हैं, इस मुल्क के अवाम हैं, वो बेचारे गुरबत की और मुश्किलात की चक्की में पिस रहे हैं। इसका हल सिर्फ ये है, एक शेर है कि दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं, आइन को ख़तरा है, मार्शल लॉ का ख़तरा है, क्या हो सकता है? अस्मा बहन, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि जिसमें उम्मीद की कोई बातें की जा सके। अनफॉर्चुनेटली हालात इस नहज पे पहुंच गए कि जहां पर सिर्फ नाउमीदी है। जिन लोगों के हाथ में 22 करोड़ अवाम और उनकी ज़िंदगियों की भाग दौड़ है, वो सारे आपस की लड़ाइयों में उलझे हुए हैं। अवाम इस वक्त महंगाई के हाथों ज़िबा हो रहे हैं। बिल्कुल। और एक बड़ा शदीद डिस्कनेक्ट है जो इस मुल्क की अशराफिया में और अवाम के अंदर जो पैदा हो गया। आपस की ये जो इक़्तिदार की रस्साकशी है, इससे मुल्क की जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है वो तो हमारे सामने ऑलरेडी मौजूद है कि हमारे मईशत ठीक नहीं है। ऊपर से हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनके अंदर कोई इतनी गर्मजोशी नहीं नज़र आ रही पाकिस्तान की मदद करने में, और IMF के साथ जो हालात हैं वो भी अभी तक किसी नहज पे नहीं पहुंच सके। और जो फंडामेंटल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है मुल्क को, हम वो कर नहीं पा रहे। हम आपस की जो लड़ाई झगड़े हैं उनके अंदर इतने हम उलझ चुके हैं, और उसमें सिर्फ सियासतदान ही नहीं, उसमें हमारी जुडिशरी, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमें इस आपस की लड़ाई से बाहर निकलना पड़ेगा। इस चीज़ का इदराक करना पड़ेगा कि इस मुल्क में जो 22 करोड़ लोग जिनकी ज़िंदगियां दाव पर लगी हैं, हमारी इस इक़्तिदार की लड़ाई में, इक़्तिदार की जंग में, तो ये पार्लियामान कर सकती है एक पार्लियामान की भी अनफॉर्चुनेटली मैं तो ये कि जो उस पार्लियामान का, आसमा बहन आप क्या कहेंगी कि जिसके अपोजिशन लीडर खड़े होकर मेरे मोहतरम भाई कहते हैं कि मैंने अगला इलेक्शन जो है वो हुकूमती जमात के टिकट पर लड़ना है, तो उसकी क्या सब चीजें बेअमल हो गई ना। मैं क्विकली इससे पहले कि अहमद अवैस साहब के पास जाऊँ, अभी कोई खबर किसी चैनल पे चल रही है कि शायद मुद्दत मुलाजमत में भी कमी चीफ जस्टिस साहब की हो सकती है। ये नहीं हो सकती, वो आइन में तरमीम के। और देखिए बात बताऊं कि चीफ जस्टिस की कोई उम्र दूसरे जजेस की रिटायरमेंट एज से कम नहीं है। तमाम सुप्रीम कोर्ट जजेस की जो रिटायरमेंट एज है वो 65 ईयर्स है, और वो आइन के तहत ही तब्दील हो सकती है। अच्छा, अब अहमद अवैस साहब ये बताइएगा कि आपको भी यही लगता है कि अगर ये लड़ाई ख़त्म ना हुई तो चीज़ें जो है, मतलब क्या हो सकता है? परसों जैसे ऑर्डर्स हो गए हैं, अब बुलाया जाएगा, तो क्या हो सकता है? मैं पहले समझता हूँ कि ये बात पहली कि ये सारे जो इश्यूज थे बेसिकली आइन के ऊपर सियासतदानों का ये पॉलिटिकल इशू है कि इलेक्शन आपने किस वक्त करवाने हैं, कैसे करवाने हैं। ये बैठ के एक रॉफ द टेबल हल होने चाहिए थे। ये मैटर कभी कोर्ट में जाना नहीं चाहिए था। कोर्ट में आप ऐसे मैटर जब ले जाएं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने अपनी दाढ़ी जो है किसी के हाथ में पकड़ा दी है। तो सर उसमें तो तहरीके इंसाफ ही कहती रही ना कि पहले वो कहते रहे हमने नहीं बैठना। खान साहब ने कहा मैं सब कुछ कर लूंगा, चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा। ये बात की थी कि कैटेगोरिकली एक तरफ PDM की लीडरशिप जो है पूरी डाउन द लाइन उनके सारे वक्तन सारे के सारे ये कह रहे थे कि जी इमरान खान आज डिसॉल्व करेगा, हम कल कर देंगे। लेकिन वो जब वो डिसॉल्व हो गई थे वो बैकआउट कर गए। ये सूरत हाल गलत थी, बैठ जाते कोई नहीं। अच्छा, ये बात कोर्ट में जानी नहीं चाहिए। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया। आइन का ख्याल जितना सियासतदान को होना चाहिए, जुडिशरी को उतना होने की जरूरत नहीं थी। दुरुस्त बात है सर। जब हाथ से निकल जाएगा तो फिर वो तो 2+2 4 के लिए फिर जाएगी जुडिशरी के पास, चारा कोई नहीं और होता। जी बहुत शुक्रिया। अब कल जो है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का भी इजलास, या जो आर्मी चीफ और ISI चीफ आएंगे उस पर बात रह गई है, करनी थी, मगर अब पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे आएंगे, सिक्योरिटी के बारे में बताएंगे और सवाल जवाब का सिलसिला भी होगा। सिक्योरिटी के मामला अपनी जगह पे हैं, शायद ये मैसेज भी होगा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस महाजराई को रोकने के लिए सियासी जमातों को और सियासतदानों को ही बैठना पड़ेगा। किसी की शक्ल पसंद हो ना हो, सबको आपस में बैठना पड़ेगा। और दूसरी तरफ भी ये कहना नहीं मुनासिब कि सियासतदानों के साथ नहीं बैठेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के बात कर सकते हैं। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।